گھر کے رشتوں میں سکون پارٹ 19۔ پھر عائشہ کہنے لگی، ہاں مجھے پتہ ہے کہ کون سی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ میں۔ اب کرن شرم کے مارے منہ نیچے کر کے بیٹھی رہی اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے کمرے کی کنڈی نہیں لگائی۔ پھر کرن کو پکڑ کے میں نے گلے سے لگایا۔ کرن نے کہا، کامران مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میری شادی اس بندے سے نہیں ہوتی تو پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، نہیں تو میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دے رہی۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ میں کرن کو کیا بولوں، کیونکہ میں شادی تو اس سے ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں نے کہا، ہاں کرن تم پریشان مت ہو، اگر تمہاری شادی وہاں پہ نہیں ہوئی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ پھر اس نے میرا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ کرنا شروع ہوئی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کا جام پینا شروع کیا اور پھر دونوں ہم بیڈ پہ آ گئے۔ اس نے کہا، اپنا سب کچھ ہٹا دو، اور پھر میں نے ہٹا دیا۔ اس نے جب میرا ہتھیار دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا، کامران یہ تو بہت بڑا ہے اور بہت طاقتور بھی ہے، اس سے تو بہت زیادہ سکون لیا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا، ہاں تم بھی اپنے غبارے دکھاؤ مجھے۔ پھر اس نے بھی اپنے غبارے آزاد کیے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت اور بڑے بڑے تھے۔ پھر میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی ہم نے میچ سٹارٹ کیا، میں نے ابھی اپنا ہتھیار آدھا ہی کیا تھا کہ ایک دم میرا دوست اندر گھس آیا اور اس نے مجھے اور کرن کو اس حالت میں دیکھ لیا اور مجھ پہ غصہ ہونے لگا۔ پھر کہنے لگا، اچھا کامران تو یہ پرائیویٹ میں بات ہو رہی تھی، تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ باہر ایک عورت گھوم رہی ہے اور میں بھی باہر بیٹھا ہوا ہوں، تم دونوں اندر یہ کیا کام کر رہے ہو؟ رکو، میں ابھی تمہارے امی اور ابو کو بلاتا ہوں، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کا بیٹا یہاں پر کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے دوست کے سامنے ایکٹنگ کرنے لگا، میں ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں یار ان کو مت بلا، تمہیں جو بھی ضرورت ہے مجھے بتا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ اس نے کہا، سوچ لو۔ میں نے کہا، ہاں۔ اب کرن خود کو چھپا چکی تھی، اب وہ پریشان ہو کے خاموش ہو کے بیٹھی رہی، وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر میرے دوست نے کہا، اچھا رکو، میں تم دونوں کی ویڈیو بناتا ہوں، بعد میں اگر تم لوگ مکر جاؤ کہ ہم تو یہ کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی موبائل نکالا، کیمرہ آن کیا تو کرن چیخ کر کہنے لگے کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ شرم تو تم دونوں کو آنی چاہیے، الٹا مجھے کہہ رہی ہو۔ اب تو میں ضرور بناؤں گا ویڈیو۔ اتنے میں شور کی آواز سن کر عائشہ بھی بیڈ روم میں آ گئی اور کہنے لگی، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کامران تم دونوں کیا کر رہے تھے؟ اندر تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم پرائیویٹ میں بات کر رہے ہیں اور تم یہ کام کر رہے تھے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ پھر میں نے عائشہ کو کہا، عائشہ تم ابھی جاؤ، میں نے ابھی کچھ بھی نہیں لیا ہوا، بس ایسے ہی خود کو چھپایا ہوا ہے۔ پھر وہ چلی گئی۔ میرا دوست اب خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی منتیں کی، میں نے کہا، یار تمہاری جو بھی شرط ہے مجھے بتا، لیکن خدا کے واسطے ہماری ویڈیو مت بنا اور نہ ہی میرے امی اور ابو کو بلا۔ پھر میرے دوست نے کہا، اچھا اپنی دوست سے پوچھ، کرن سے، کیا اس کو بھی میری ہر شرط منظور ہے یا نہیں؟ پھر میں نے کرن سے کہا، میں نے کہا، کرن جو بھی میرا دوست کہتا ہے تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ کرن کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے کامران، کیا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم یہاں مجھے پھنسا کے لا رہے ہو، یہ سارا کچھ تو مجھے تمہارا ہی کیا دھرا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، کرن قسم لے لو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر میرے دوست نے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور پھر اس نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی کہ دیکھو یہاں پہ یہ دونوں کیا کام کر رہے تھے، اور پھر وہ بولتے جا رہا تھا۔ کرن نے کہا کہ اچھا رکو، کیمرہ بند کر دو، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ پھر میرے دوست نے موبائل بند کیا۔ میرے دوست نے کہا، کرن جی مجھے بھی خوش کرو، ورنہ میں یہ ویڈیو کلپ ساری دنیا میں وائرل کر دوں گا، اور کامران جی تمہارے ماں باپ کو بھی میں دکھاؤں گا، تم بھی پریشان مت ہو۔ اب میں منہ نیچے کر کے کھڑا رہا۔ کرن تو پہلے کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن میں ابھی نہیں کروں گی، کیونکہ اب یہ باہر عائشہ گھوم رہی ہے اور مجھے عائشہ کے سامنے یہ کرنا شرم آتی ہے۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، شرم کی کوئی بات نہیں، وہ بھی یہاں اسی کام کے لیے آئی ہے، ہم دونوں نے مل کے اس کے ساتھ بھی کیا ہے اور تمہاری بھی لیں گے۔ پھر اس نے زور سے عائشہ کو آواز دی، عائشہ عائشہ سنو تو۔ پھر عائشہ آ گئی۔ کرن کہنے لگی، عائشہ یہ دونوں پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
پھر عائشہ نے پوچھا کیا ہوا کرن؟ پھر کرن کہنے لگی یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے مل کر عائشہ کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عائشہ میرے دوست کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہ کب تم دونوں نے میری ایک ساتھ لی ہے؟ پھر میرا دوست کہنے لگا ہاں لی تو ہے۔ پھر کرن اس کو چونک کر دیکھنے لگی کہ یہ کیا، یہ تو واقعی یہاں پہ یہی کام چل رہا تھا۔ خیر اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اب یہاں سے بچ کے جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اس نے جیسے تیسے قسمیں دے کے اپنی جان چھڑائی۔ اس نے کہا ابھی مجھے چھوڑ دو، ابھی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں بعد میں تم دونوں کو ضرور خوش کروں گی۔ میرے دوست نے تو بہت اصرار کیا کہ نہیں ہم آج ہی لیں گے، لیکن میں نے کہا یار اگر ابھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ویسے بھی مزہ تو نہیں آئے گا، اور جب یہ کمفرٹیبل ہو جائے گی تو ہمیں اچھے سے سکون دے گی۔ پھر میرا دوست بھی مان گیا۔ پھر میں نے کرن سے پوچھا کرن تم کب تک کمفرٹیبل ہو جاؤ گی؟ اس نے کہا پہلے تو تم مجھے گھر چھوڑ دو، میں کل تم لوگوں کے پاس دوبارہ آؤں گی اور تم جیسا بولو گے ویسا کروں گی۔ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر ہم باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئے۔ عائشہ اور کرن آپس میں کچھ باتیں کی اور پھر کرن نے کہا کامران چلو مجھے چھوڑ کے آؤ۔ اب میری بائک تو میرے دوست کے گھر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنے دوست کو بولا چلو یار اس کو چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر ہم گھر چلتے ہیں، رات کو ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ پھر میں نے اپنا فون اپنے پاکٹ سے نکالا، میں نے دیکھا تو 20 کالیں امی کی آئی ہوئی تھی۔ میں نے امی کو ریٹرن فون کیا۔ میں نے کہا امی کیا ہوا، خیریت ہے سب؟ آپ نے اتنے فون کیے ہیں؟ امی کہہ رہی تھی کہ کامران کہاں مر گئے تھے تم، کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنی امی کو جھوٹ بولا۔ میں نے کہا امی وہ ایک جاب کا انٹرویو چل رہا تھا، بس اسی میں تھا، اسی لیے اپنا فون سائلنٹ پہ لگا دیا تھا۔ کیا ہوا آپ بتائیں، سب خیریت ہے؟ اس نے کہا تمہارے چاچو کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہارے ابو بھی راستے میں ہیں، گھر آنے والے ہیں، ہم سب لاہور چل رہے ہیں، جلدی آؤ۔ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا تھا۔ میں نے تو ابھی کرن کے لیے بھی نہیں تھے اور اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا یار وہ میرا لاہور والے چاچو ہیں نا، ان کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے جلدی گھر بلا رہے ہیں۔ پھر میں نے کرن کو کہا کرن میں تمہیں اوبر سے کار منگوا کے دیتا ہوں، تم اس سے اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر کرن نے کہا جو بھی کرنا ہے مجھے جلدی اپنے گھر چھوڑو۔ پھر ہم نے اوبر سے کار منگوائی اور کرن اس میں بیٹھ کے چلی گئی۔ میرا دوست کو میں نے کہا کہ مجھے بھی میرے گھر ڈراپ کر دو، اور پھر میرے دوست نے مجھے بھی گھر ڈراپ کیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں گھر آیا تو سب لوگ بہت ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو اپنی پیکنگ کر رہے تھے اور امی باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بنی والے بھی اپنے روم میں پریشانی سے بیٹھے رہے۔ پھر میں آیا، میں نے کہا امی کیا ہوا، کیسے چاچو کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں نے کہا او ہو یہ تو بہت دکھ کی خبر ہے۔ پھر میں نے اپنا فون نکالا، پھر میں نے اپنی چاچی کو فون کیا۔ چاچی نے فون ریسیو کیا تو سامنے سے وہ رو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے تسلی دی۔ پھر میری چاچی کہہ رہی تھی کامران تم بس جلدی آ جاؤ، اب ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، ایک ہی آسرا تھا تمہارے چاچو، اب وہ بھی نہیں رہے، تم جلدی آ جاؤ، تم آج ہی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا ہاں چاچی تم فکر نہ کرو، میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں لاہور کے لیے۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کس کس کی تیاری ہے لاہور۔ ابو نے کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں، امی نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں، بقایا میری بہنیں بچتی تھی۔ میں نے کہا یہ یہاں رک کے کیا کریں گی، ان کو بھی لے چلتے ہیں۔ پھر ہم سب نے مل کے تیاری کی اور تھوڑی تھوڑی پیکنگ کی، سامان نکالا اور میں نے ابو کو کہا ابو میں اپنی بائک نکالتا ہوں اور جا کے ٹرین اسٹیشن سے ٹکٹیں بک کروا کے لاتا ہوں۔ اور پھر مجھے ایک دم یاد آیا میری بائک تو میرے دوست کے گھر کے باہر پارک لگی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اپنا فون نکالا، اپنے دوست کو فون کیا۔ میں نے کہا یار وہ میری بائک تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے، تو جلدی آ مجھے لے جا تاکہ میں اپنی بائک لے سکوں، اور میں لاہور جا رہا ہوں، تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو یار مجھے وہ بھی دے دے، میرے چاچو کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر میرا دوست کہہ رہا تھا یار میں اکیلے عائشہ کو کیسے سنبھالوں گا۔ میں نے کہا یار اب جو بھی کرنا ہے وہ تم دیکھ لو، میں 2-3 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آ جا۔ میں نے کہا یار تو مجھے یہاں سے پک کر لینا۔ اس نے کہا یار ابھی تو میں نے گاڑی پارک کر دی ہے، وہ نکالنا تھوڑا مشکل ہے، تو ایسا کر اوبر یا کریم سے گاڑی منگوا لے۔ میں نے کہا اچھا رک میں آتا ہوں۔ پھر میں نے بھی کریم سے کار بک کی اور پھر اپنے دوست کے گھر کی لوکیشن سیٹ کی۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ باہر پہنچ کے میں نے اپنے دوست کو فون کیا۔ میں نے کہا یار میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اور پھر میرا دوست بھی باہر آیا۔ اس نے 20,000 روپے مجھے دیے۔ میں نے بائک نکالی اور سیدھا ٹرین اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے 5 سیٹیں بک کرائی اور پھر میں گھر واپس آ گیا۔ گھر والوں نے بھی جب تک اپنے سامان کی پیکنگ کر لی تھی۔
اور رات کے تقریباً 8 بھی بج گئے تھے۔ پھر ہم سب نے مل کے ایک کار رینٹ پہ کروائی اور پھر ہم سیدھا ٹرین اسٹیشن پہنچ گئے۔ ہم نے اپنا سامان رکھوایا اور اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک ٹرین بھی چل پڑی۔ ابو نے پوچھا کامران یار کچھ کھانے کے لیے لیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں ابو، وہ ٹرین میں ہی مل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر ہم نے پوری رات ٹرین کا سفر کیا۔ اگلے دن ہم لاہور پہنچ گئے۔ ہم سیدھا اپنے چاچا کے گھر آئے تو چاچو کی میت ابھی تک رکھی ہوئی تھی، شاید ہمارے لیے ہی گھر والوں نے رکھی ہوئی تھی۔ پھر چاچی کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ بے ساختہ مجھے گلے لگا کر رونا شروع ہو گئی اور پھر میں کافی دیر اسے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر آمنہ بھی آئی، ابو سے ملی، اماں سے ملی، میری بہنوں کو گلے لگایا اور آصف بھائی کو بھی میرے امی اور ابو پیار کر رہے تھے اور کہہ رہا تھا کہ پریشان نہ ہو، اللہ کی مرضی تھی، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آمنہ ابو سے کہہ رہی تھی چاچو ابھی اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم یہاں کیا کریں گے، ہم بے آسرا ہو گئے ہیں۔ ابو کہہ رہا تھا بیٹی پریشان نہ ہو، بس یہ تمہارے ابو کا سب کچھ کر کے ہم پھر کراچی واپس چلے جائیں گے۔ اب میں دل میں خوش بھی ہو رہا تھا اور غمگین بھی تھا۔ ظاہر ہے میرا ایک ہی چاچو تھا جو اب فوت ہو گیا تھا، اور خوشی اس بات کے لیے تھی کہ اب یہ سب کراچی چلے جائیں گے اور میرے اور بھی مزے لگ جائیں گے، کیونکہ میں نے آج تک جتنیوں کی بھی لی تھی ان سب سے زیادہ خوبصورت میری چاچی تھی ہر لحاظ سے۔ خیر ہم نے چاچو کو قبرستان میں دفن کیا اور پھر سب مہمان آتے رہے، ہم نے ان کو ریسیو کیا۔ اسی طرح 3 سے 4 دن بھی گزر گئے۔ اب میرا ابو کہہ رہا تھا کہ اب ہم سب مل کے کراچی چلتے ہیں، اور میری چاچی کہنے لگی کہ یہ گھر کا کیا ہوگا۔ پھر میں نے کہا چاچی آپ یہ گھر بیچ دیں، کراچی چل کے آپ ہمارے ساتھ رہ لینا، اور جو یہ گھر کے پیسے آئیں آصف بھائی کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کروا دو تاکہ آپ لوگوں کا گھر کا خرچ چلتا رہے۔ پھر چاچی کہنے لگی بیچ تو دیں لیکن اتنا جلدی تو نہیں بکے گا۔ پھر میں نے کہا چاچی آپ پریشان نہ ہوں، میرا دوست ہے یہاں پہ، اس کو بتا کے جاتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا فروخت کے لیے لگا دیں، اور پھر جیسے ہی کوئی اچھی سی پارٹی لگے گی تو ہم لاہور واپس آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی گھر میری چاچی کے نام تھا۔ اس نے کہا اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ہم کل ہی کراچی روانہ ہوتے ہیں۔ پھر آج رات سب گھر والوں نے مل کے چاچی والوں کی پیکنگ کروائی، اور آمنہ بھی مجھے گھور رہی تھی، شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میں جیسے ہی چھت پہ گیا، کیونکہ اسی چھت پہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں سوتا تھا، آمنہ پیچھے سے آ گئی اور پھر مجھے گلے لگا کے کافی دیر وہ روتی رہی۔ پھر میں نے آمنہ کو بھی تسلی دی، میں نے کہا تم پریشان مت ہو۔ پھر وہ آمنہ کہنے لگی کہ کامران اب اس دنیا میں صرف تمہارا ہی آسرا ہے اور کوئی نہیں ہے، تم اپنی امی اور ابو سے بات کی ہماری شادی کے بارے میں؟ پھر میں نے کہا آمنہ تم پریشان نہ ہو، میں نے ابھی تک بات نہیں کی لیکن بہت جلد کر لوں گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے پاس ابھی نوکری نہیں ہے، اسی لیے میں نے ابھی اپنے امی اور ابو سے شادی کی بات نہیں کی۔ وہ یہی کہیں گے کہ کماتا تو کچھ نہیں ہے، اس کو شادی کی پڑی ہوئی ہے۔ خیر آمنہ بھی میری بات سمجھ گئی اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا آمنہ تم ابھی یہاں سے چلی جاؤ، شاید گھر میں سے کوئی نہ آ جائے۔ پھر وہ چلی گئی اور میں بھی اپنی جگہ پر آ کے سو گیا۔ اگلے دن ہم نے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو ہم سب جاگے، چاچی نے میری بہنوں نے مل کے ناشتہ بنایا، ہم سب نے ناشتہ کیا۔ پھر ابو نے کہا جاؤ کامران آصف کو لے جاؤ اور ٹرین کی ٹکٹیں بک کروا کے لاؤ۔ میں نے پوچھا ابو کتنی سیٹیں چاہیے؟ اس نے کہا دیکھ لو ہم گھر کے کتنے فرد ہیں، 5 ہم ہیں اور 3 تمہارے چاچو والے ہیں، 8 سیٹیں بک کروا کے لاؤ۔ پھر میں نے آصف کو کہا آصف بھائی ٹرین اسٹیشن چلیں؟ پھر آصف نے اپنی بائک نکالی اور پھر ہم سیدھا ٹرین اسٹیشن آ گئے۔ ہم نے سیٹیں بک کرائی، پھر ہم واپس گھر آئے۔ میری چاچی نے کہا وہ تم نے اپنے دوست کو میرا گھر دکھایا تاکہ وہ پیچھے اس کو سیل پہ لگا دے، جیسے ہی کوئی اچھی سی پارٹی لگے تم اور میں دوبارہ لاہور آئیں گے اور اس کو سیل کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا چاچی وہ تو میں بھول گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو فون کیا، میں نے اس کو ساری کہانی سنائی۔ میں نے کہا یار ابھی جلدی آ جا، میں تجھے چاچو والوں کا گھر دکھاتا ہوں، اس کی چابیاں بھی دیتا ہوں اور اس کو کوئی اچھے سے پیسوں میں سیل کر دو۔ پھر میرے دوست نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ پھر میرا دوست بھی آ گیا، میں نے اس کو گھر وزٹ کروایا اور چابیاں اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر ہم سب نے دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔